یہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹڈ ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹس انوالو ہو گئے ہیں, ایموشنز آر رننگ ہائی. پوری سندھ کی آبادی, سندھو دریا, سندھ کے واسی سب ایک آواز ہو گئے ہیں. بلوچستان بھی جڑ چکا ہے ہمارے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کینالز بن سکتے ہیں, اور اب بھی اگر کینالز بن گئے تو کیا ہوگا؟ حسنین مرزا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت آپ کا شکریہ. جی ہاں, یہ ایک بڑی طویل دردناک ایک کہانی ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک شدت اختیار کر چکا ہے. آج بھی بقول ارسا کے 22 سے 24% شارٹیج ہے سندھ میں. اس کے باوجود بھی تونسا پنجند اور چشمہ جہلم لنک کنالز وہ کھلی ہوئی ہیں, حالانکہ جب ان کا اپروول ہوا تھا یہ بھی فلڈ کے لیے بنی تھیں, بٹ یہ جیسے وقت گزرتا گیا, جیسے ضروریات پنجاب کی بڑھتی گئی تو ان کو ریگولرائز کیا گیا. یہی بنیادی خدشہ ہے جو ایک پریکرسر ہے ٹو اینی ڈسکشن, اینی ڈیبیٹ ود دا گورنمنٹ, کہ آج آپ جو بھی وعدہ کرتے ہیں, جو بھی گارنٹی دیتے ہیں, اس پہ کیسے اعتبار کیا جائے جب آپ کا تاریخی عمل کمنگ اپ ٹو آن ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ظاہر کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ میں شکر گزار ہوں اس ایشو کا, سندھو ندی کا, جس نے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے فریکچرز پیدا کر کے مختلف عنصر نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تاریخ میں, وہ لاسانی وراثت ہو, مذہبی فقہی وراثتیں ہوں, اور آپ نے دیکھا ہے سب نے اس پہ خوب سیاست کی ہے. یہ ایشو ایسا ہے, آب حیات کا ایشو, بیسک بنیادی جینے کا, وجود کا ایشو ہے, جس نے یہ سب جو ڈیوائیڈز تھی سوسائٹی میں ان کو پر کر دیا ہے. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں سندھ کے وکیلوں کو, کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکیلوں کو, جس میں یقیناً سارے سندھی بولنے والے تو نہیں ہیں. عامر نواز وڑائچ صاحب خود ایک پنجابی بولنے والے سندھی ہیں, ان کے ساتھ اردو بولنے والے سندھی موجود ہیں, آئی ایم شیور پشتو بولنے والے سندھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ سندھ کا شعور کھڑا ہوا ہے, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ببرلوں پہ زبردست ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, اور جو اقتداری پارٹیاں اقتدار کے نشے میں اندھی تھیں, ان کی آنکھیں اس مسئلے پہ کافی انہوں نے کھولی. ویسے مرزا صاحب, زین شاہ صاحب سے بھی رابطہ ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا ہے, اس کی کچھ ڈیٹیل شیئر کیجئے گا. کیا انہوں نے ٹھوس اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے, اور کیا زین شاہ صاحب کو ان کی بات پہ پورا یقین ہے؟ جی, سید زین شاہ صاحب جو جی ڈی اے کے کمپوننٹ پارٹی ایس یو پی کے سربراہ ہیں, ان سے بھی رابطہ ہوا. پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب سے بھی رانا صاحب کا رابطہ ہوا ہے, اور بھی ہمارے اکابرین ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. ہماری طرف سے ان کو یہی میسج گیا ہے کہ کیونکہ جی ڈی اے از این امبریلا آرگنائزیشن, ہمارے میں کافی مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور انڈیویجول پولیٹیکل فگرز بھی ہیں, جب تک ہم اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے پھر ان کو آگے بڑھنے کا اور کس طریقے سے بڑھنا ہے اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. مگر اس پیش رفت کو ہم خیر مقدم اس حد تک ضرور کرتے ہیں کہ کم سے کم وفاقی حکومت نے یہ تو مانا کہ پیپلز پارٹی کا یا ایم کیو ایم کا یونیفارم مینڈیٹ نہیں ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا, جیسے الیکشن کی ریزلٹس میں 61 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی سندھ میں, اور ان دو پارٹیز نے 100% رزلٹ بدولت فارم 47 لی ہے, مگر آج واضح ہو گیا ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ سندھ کی عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. عوام ان کے گرفت میں نہیں ہے, نکل چکی ہے, اور ان کے ساتھ وفاقی حکومت اگر بات کرنا چاہتی ہے تو خوشائن بات ہے. مگر ایک چیز میں ایمفسائز کرتا چلوں کہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ حتمی نتائج تک جاری رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مذاکرات کی خاطر احتجاج بند کر دیے جائیں یا روڈ کھول دیے جائیں اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے. بڑی بدقسمت تاریخ ہے پاکستان میں کمیٹیز کی, مذاکرات کی. ہم نے دیکھا ہے عموماً بغیر نتیجہ ہی وہ لوگوں کی یادداشت سے مٹ جاتی ہیں. لیکن مرزا صاحب آپ کے اوپر الزام یہ لگے گا نا کہ آپ اس ایشو کو پولیٹیکل بنا رہے ہیں, پولیٹیکل گین کے لیے. چلیں, وکیل پورے پاکستان کے جڑ گئے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت, لیکن جو اس وقت پیپلز پارٹی کے اپوزیشن ہے, جو ان کے کرٹکس ہیں, وہ ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ سیاست چمکانے میں لگے ہیں اور ان کو بڑی اچھی اپرچونٹی مل گئی ہے سیاست کرنے کی. اس کا کیا جواب دیں گے سر؟
اگر میں اپنے جینے کے لیے پانی مانگتا ہوں، آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو میرا رائٹ محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے میں آواز بلند کرتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں سیاست کر رہا ہوں تو بے شک وہ بولتا رہے، اس کوئی الزام سے میری آواز بند نہیں ہوگی۔ ہم جی بدین ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں جو لوئسٹ رائپیرین ہے، کوسٹل ایریا ہے۔ میں آپ کے چینل کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، ہم کوسٹل ایریاز وزٹ کریں گے۔ زیرو پوائنٹ کے ویلیج سے احمد راجو یونین کاؤنسل، محمد شاہ گراڑی یونین کاؤنسل، بگڑا میمر، بیڈمی، دودو سومرو کی مزار، موسیٰ کیریو کی مزار، یہ تقریباً سمندر ان کو کھا چکا ہے۔ مسلسل دریائے سندھ میں پانی نہ آنے کی وجہ سے جو انڈس ڈیلٹا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے وہ مرتا جا رہا ہے۔ اس کے حق کے لیے ہم بولتے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کرتے رہیں گے۔ جس نے جو الزام لگانا ہے بے شک لگاتا ہے۔ بالکل ٹھیک مرزا صاحب۔ عامر حسن صاحب، سر جام خان شورو صاحب سندھ کے وزیر آبپاشی ہیں، سینئر منسٹر ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 3 سال سے پانی کی 3 شکایتیں پیپلز پارٹی کی لگی ہوئی ہیں، لیکن تاخیر نو ریزلٹس۔ اب بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو سی سی آئی میں اٹھایا جائے گا اور اس سے ہم اپنی آواز اٹھا پائیں گے، صوبہ سندھ اپنی آواز اٹھا پائے گا، اپنی ریزرویشنز پٹ اپ کر پائے گا۔ جبکہ جام خان شورو صاحب نے یہ بھی بتایا کہ واٹر اکارڈ کے اوپر تو 2003 سے عمل نہیں ہو رہا ہے، اتنی پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو سوچ لیجیے 22 سال سے واٹر اکارڈ پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اب کینال کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ڈونٹ یو تھنک یہ ایک بڑی وجہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی؟ پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کا کچھ فقدان پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وکیل، سول سوسائٹی احتجاج کرنے پہ اتر آئی ہے تاکہ اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، یہ پیپلز پارٹی پہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہے یا اعتماد کے فقدان کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایشو ہے جسے سندھ کے عوام نے بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اسے انہوں نے لیا ہے۔ اب اس ایشو کے اندر پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ سندھ کے عوام نے دیا ہے، جو کہ سب کے سامنے ہے، اور دوبارہ بھی الیکشن ہوئے ہیں چند دن پہلے، اس میں بھی اس کا اعادہ کیا ہے، تو پیپلز پارٹی اس ذمہ داری کے ساتھ اسے نبھا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جہاں سندھ کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے دور دور تک اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک وفاقی سیاسی جماعت ہے، ملک کو آئین دینے والی سیاسی جماعت ہے، تو اس میں کوئی ایسے ایشوز، یہ واٹر ایشو ہو یا کوئی دہشت گردی کا ایشو ہو یا صوبوں کی خود مختاری کا ایشو ہو، اسے وہ سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی، کیونکہ سیاست عوام جانتے ہیں اس کی کیا ہے۔ اب بہت سے وہ لوگ جن کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، 70-75 سال سے لگے ہوئے ہیں، کاؤنسلر کی سیٹ جیت نہیں سکتے ہیں، تو انہیں تو وہ ایشوز چاہیے ہوں گے نا سیاست کرنے کے لیے، اور کرنی چاہیے، ہمیں اعتراض بھی اس پہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو پھر بھی سندھ کے عوام نے بڑا انہوں نے جذباتی پن دکھایا، تو لوگوں نے کبھی انہیں ووٹ نہیں دیا ہے، بھلے وہ بڑی بڑی باتیں بنا کے کرتے رہے۔ لوگوں کا اعتماد پیپلز پارٹی کے اوپر ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی تمام ایشوز کو سیریسلی حل کرتی ہے۔ اب یہ کینالز کا ایشو ہے، بہت سے لوگوں کو تو اب پتہ چلا، لیکن سندھ حکومت اس کے اوپر پہلے سے یہ معاملہ اٹھا چکی ہے، اور اگر وفاقی حکومت اس مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ نہ کرتی اور کاؤنسل آف کامن